کہ اس خطے کے خمیر میں یہ زبان ہے، یہ زبان سب کی زبان ہے۔ اردو اسپیکنگ بھی جو ہے ایک اصطلاح ہے ڈویژن کی۔ یہ سارا جو کام ہوا ہے، یہ جتنے بھی 18 جلدوں کے لینگوسٹک سروے ہیں، یہ سب ڈویژن بنانے کا کام ہے۔ یعنی اس سے انگریزی کو تو فائدہ ہوا، لیکن اردو کے ساتھ جڑ کر جن زبانوں نے ترقی کی وہ آج اردو کے مقابلہ کے کھڑے ہو گئے اس لینگوسٹک سروے کے حوالے سے۔ اگر یہ بات ہم پورے اس انداز سے نہ سوچیں، ہم سطحی انداز سے سوچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اردو تو اس قابل بھی نہیں ہے، اردو تو بے مایا ہے، اور پھر اردو ختم بھی نہیں ہو رہی۔ 1877 میں کون سی مجبوری آپ کی تھی کہ جو بلوچستان میں آپ کو سرکاری زبان بنانی پڑی تھی اردو کو؟ وہ کون سی مجبوری تھی؟ اگر بلوچستان کی سرکاری زبان 1877 میں اردو نہ ہوتی تو آج بلوچستان اور بھی زیادہ پسماندہ ہوتا جناب۔ یعنی اگر آپ تاریخی شواہد اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو میں قطعاً اس پورے عمل سے مایوس نہیں ہوں، اور مایوس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے سامنے ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ سنسکرت آئی اور اس نے ایسی قدغنیں لگائیں، یعنی وہ جو انہوں نے نظام بنایا پورا ذات پات کے ساتھ، اور کہ بھئی فارسی اچھوت، یہ سنسکرت اچھوت نہ بولے نہ سنے، سارا کچھ کر لیا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں جو یہ چانکیہ نے ارتھ شاستر لکھی،